قائد اعظم محمد علی جناح کو کون نہیں جانتا، بچہ بچہ قائد کی خدمات سے واقف ہے۔ آج یہ قوم جناح کی احسان مند ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ آج بھی آپ کو اس ملک پاکستان میں ایسے ہزاروں لوگ ملیں گے جو قائد اعظم کے ناقد ہیں اور ان کی خدمات کے اعتراف کے بجائے ان کی تمام خدمات کو پس پش ڈال کر ان کی شخصیت اور ان کی خدمات پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ انہوں نے فلاں فیصلہ غلط کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تمام تر باتوں کو بلا کر صرف یہ سوچیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ کیا ایک شخص کے رہنے کے لیے گھر کا انتظام کر سکیں۔ کیا ہم میں اتنی طاقت ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے اتنی جدوجہد کر سکیں کہ وہ ایک گھر بنا کر اس میں رہ سکے؟ اور قائد اعظم کو بے شمار باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں کام غلط کیا تھا۔ جس شخص نے اس 22 کروڑ عوام کو ایک گھر بنا کر دیا جس میں تمام تر لوگ اپنی آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، بجائے اس کی خدمات کا اعتراف کرنے کے ہم اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ بحیثیت قوم ہمیں پہلے سیکھنا ہوگا کہ خدا کا شکر ادا کرنے سے پہلے کسی انسان کا شکریہ کیسے ادا کرتے ہیں۔ قومیں ہمیشہ وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے محسن کو کبھی نہیں بھولتی اور اپنے ماضی سے سبق سیکھتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے علاوہ اور بھی اسلامی ملک اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے جدوجہد کی تاکہ وہ ایک آزاد مملکت حاصل کر سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے علاوہ کون سے اسلامی ملک کے قیام میں اپنا کردار ادا کیا تھا؟ قائد اعظم کے حکم پر کون سے ملک کے فوجی طیاروں کو قبضے میں لیا گیا تھا؟ کیا میں پاکستان کے بعد انفینٹری کے جوانوں کو جنگ لڑنے کے لیے اس ملک میں بھیجا گیا تھا؟ یہ 2018 کی بات ہے۔ ایک صاحب جکارتا ایئرپورٹ پر اترے تو امیگریشن کاؤنٹر پر قائد اعظم کا بہت بڑا کٹ آؤٹ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان صاحب کا یہاں کیا کام۔ دل میں بہت تجسس ہوا اور تجسس کے ساتھ ایک مسرت بھی ہوئی کہ اپنے ملک کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں اپنے قومی لیڈر کو اتنی محبت، احترام اور پذیرائی ملتی ہے۔ تو یہ جاننے کا دل میں بہت اشتیاق اٹھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو جکارتا میں اتنی پذیرائی اور احترام کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے۔ جب وجہ جاننے کے لیے تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائی تو پتہ چلا قائد اعظم محمد علی جناح نے بے شمار خدمات انڈونیشیا کے قیام کے لیے ادا کی ہیں۔ 1945 میں جب انڈونیشیا اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے انڈونیشیا کے اندر تعینات برصغیر کے مسلمان سپاہیوں کو جو کہ برٹش آرمی کے اندر کام کر رہے تھے، ان مسلمان سپاہیوں کو برٹش آرمی چھوڑ کر انڈونیشین حریت پسندوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کا کہا۔ اس وقت تقریباً انڈونیشیا کے اندر برصغیر کے مسلمان 800 سے 1000 کی تعداد میں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر برصغیر کے وہ مسلمان جو برٹش آرمی میں تھے انہوں نے ہالینڈ کی فوج کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ وہ مسلمان جنہوں نے ہالینڈ کی فوج کے خلاف جہاد کیا ان میں سے تقریباً 500 کے قریب شہید ہوئے۔ یہ انڈونیشین تحریک آزادی کے لیے ایک بہت بڑی کمک تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے انڈونیشیا کو مہیا کی۔ اگست 1947 کے آخر میں جب ہالینڈ کے طیارے فوجی اسلحہ لے کر انڈونیشیا جاتے ہوئے کراچی ایئرپورٹ پر اترے اور قائد اعظم کو اس بات کی خبر پہنچی کہ یہ اسلحہ انڈونیشین مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ ہالینڈ کے طیاروں کو اپنے قبضے میں لیا جائے اور ان کے تمام فوجیوں کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہ سارا جنگی ساز و سامان بطور کمک جکارتا انڈونیشیا کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے بھجوایا جا رہا تھا۔ اس کمک کو کراچی ایئرپورٹ پر روکنے کی وجہ سے انڈونیشیا میں حریت پسندوں کو اپنی جدوجہد آزادی جاری رکھنے میں بہت مدد ملی۔ 1948 میں ہالینڈ انڈونیشیا کی تحریک آزادی کو کچلنے کی کوشش کر رہا تھا
اور یہ وہ لمحہ تھا جب یہ تحریک اپنے آخری مراحل میں تھی اور ہالینڈ مکمل طور پر انڈونیشیا کی جنگ آزادی کو کچلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نازک دور میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کو اس بات کا احساس اور خبر ہوئی کہ انڈونیشیا کے مسلمان اپنی جنگ آزادی کے آخری مراحل میں ہیں اور یہی وہ لمحات ہیں کہ جب انڈونیشیا ہالینڈ سے آزادی حاصل کر سکتا ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے انفینٹری کے جوانوں کو گوریلا جنگ میں انڈونیشین حریت پسندوں کی امداد کے لیے بھجوایا، اور بالآخر وہ دن بھی آیا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششیں اور انڈونیشین عوام کی جدوجہد کے بعد دسمبر 1948 میں انڈونیشیا کو مکمل آزادی ہالینڈ سے نصیب ہوئی۔ جناح کی ان تمام تر خدمات کے اعتراف میں انڈونیشیا کے سب سے اعلیٰ سرکاری اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ آپ جب کبھی بھی دیار غیر میں ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کے اپنے قومی لیڈر کو اتنی عزت اور پذیرائی اور احترام ملتا ہے، تو یہ سب دیکھ کر آپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کا لیڈر ایک عظیم شخص ہے، جس نے اپنی قوم کے علاوہ دوسری اقوام کی بھی خدمت کی ہے۔